ابھی تو آپ نے کل خبر دی ہے کہ ان کی گورنمنٹ میں بھی ایک شہزاد اکبر ہے اور ایک اعظم خان ہے، وہ کون ہے؟ اتنا جلدی میں آپ کو سمجھتے ہیں آپ کی ٹریننگ کا اتنا جلدی بول دوں گا؟ میں نے قوم کو سب بتا دیتا ہوں میں پہلے. آپ کے پاس خبریں ہیں اندر کی تو سر یہ جیری شیری آپ تو نہیں نہ لے کے آئے جینٹری بیچ. وہ کیا آپ جینٹری بیچ کا مذاق سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں میں مذاق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. میرے بھی ہیں دوست انڈیکیٹر اس کے انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ الائنمنٹ ہو گئی ہے. لیکن میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں چیزیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے ہاتھ ٹرمپ کارڈ آ گیا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ حکومت کے ہاتھ نہیں، ریاست کے پاس زیادہ نہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں. ریاست کے پاس سر یہی بات ہے. حکومت کے نمائندے نہیں، حکومت کے نمائندے یہ ہیں جن کا میں نے حکومت کا کہا ہی نہیں ہے بھائی، میں نے تو ریاست کا کہا ہے بھائی. میں تو کہہ رہا ہوں حکومت تو ایسے بیٹھی ہے، حکومت کا حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ. حکومت تو ایسے بیٹھی ہے، علاج چل رہا ہے حکومت کا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں سے کوئی ریچرڈ گرینل کی طرف سے ٹویٹ نہیں آئے گا؟ ٹویٹ ختم نہیں ہوئے، رکے نہیں، ڈیلیٹ ہو گئے بھائی، ڈیلیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس اوکے. اور یار وہ ٹائم ہوتا ہے بھائی، ڈیلیٹ کیے ہیں کیوں؟ اور سر وہ جو ولسن پہ پی ٹی آئی خوش ہے بہت. جو مسئلہ یہ ہے کہ جو ولسن پہ خوش ہے، پہلے گرینل کے اوپر خوش تھے، سر ہمارے پاس خبری آئی اس پہ کوئی خوش نہیں ہو رہا. انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پراپرٹی بڑھ رہی ہے، سٹاک بڑھ رہا ہے، کاروبار بڑھ رہا ہے، بہتری آ رہی ہے. اور بھائی اگر آپ بہن کام کر رہی ہیں مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہے بھائی، نہیں ہو رہے. کس نے کہہ دیا؟ اکانومی بڑھ گئی یار، کس کی اکانومی بڑھی ہے فیصل بھائی؟ دھرنا ہو رہا ہے، نہ مرنا ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. ٹوپی ڈراما ہو رہا ہے، مر گیا، مڈل کلاس والے مر گئے، تنخواہ دار مر گئے. یہ بھی مظلوموں میں آگئے سارے پارلیمنٹیرینز. انہوں نے کہا مہنگائی ہو گئی، ہم سے تو گزارا نہیں ہوتا، ہماری تنخواہ بڑھاؤ. تنخواہ بڑھی نا. یہ جو اسٹریٹجی ہے ان کی اگر کامیاب ہو گئی کہ جگہ جگہ بلاکیج کر دی، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ لوگ دوبارہ بات چیت پہ تو آنا ہی پڑے گا. 2013 سے 2018 انہوں نے سب کچھ کوشش، اس کو اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، عدلیہ بھی ساتھ تھی، کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے 2022 سے اس کے باونورڈ بھی سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. یہ اب خالی ہوا ہو میں جو بھی تیر چلانا چاہتے ہیں چلائیں، اچھا نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ یہ معاملات جیسے ہوئے ہیں اس طرح ہوں. لیکن یہ اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ جیل سے بیٹھ کے چل کے وزیر اعظم بن جائیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنا کے، یہ والا گیم مگر اب تو مولانا ان کے ساتھ آ سکتے ہیں نا. میری گزارش دیکھیں، بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ رائٹ ونگ کے پولیٹیشین ہیں، جن کا جو ہے آپ کو پتہ ہے اسلامی تشخص پہ اور سارا ان کا بڑا، اور یہ جو ہے رائٹ اور لیفٹ کے بیچ میں سوئنگ کرتے رہتے ہیں، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ. تو میں نہیں سمجھتا یہ ان نیچرل الائنس ہوگا اگر ہوا بھی. اور یہ بھی بڑی مشکل بات ہے کہ یہ الائنس کو مینیج کر لیں. مولانا سے آپ کی بات ہوئی ہے، مولانا صاحب سے پوزیٹو بات ہوئی ہے. اور دوسری جماعتوں سے جو بھی ہے، اچھا آپ دھوکہ تھوڑی دیتے ہیں، آپ صدر نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے اور جا کے کر لیں گے. ان کو آپ جو بولتے ہیں میں بول نہیں سکتا. سر وہ مخاصمت تھی، ہم نے وہ شدت کو کم کیا ہے اور دونوں طرف سے بڑی میچورٹی کا اظہار ہوا ہے. اور مولانا صاحب کو جو ملاقات ہوئی ہے ہماری کمیٹی کی، عمران خان صاحب کی اپروول سے ان کو بتا کے یہ ہوئی ہے. اور یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور لوگ بھی آئیں گے، دوسرے جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے. آپ دیکھیں گا کہ اس بار دھرنا کامیاب بھی ہو گیا تو بھی بات چیت کرنی اکیلی نہیں نکلے گی، لیکن آپ نکلے گی تو بہت کچھ اور ساتھ میں ہوگا، بہت سارے لوگ اور ہوں گے، کیونکہ ہم نے نیشنل ایجنڈا پہ کرنا ہے. ہم نے وزیر اعظم عمران خان کے نہ کیسز نہ ان کی رہائی نہ ان مذاکرات کا حصہ تھا، نہ آگے کسی چیز کا ایجنڈے کا حصہ. ہم ملک میں آئین کی، قانون کی بحالی چاہتے ہیں، اور پھر اگر آپ کا احتجاج کامیاب ہوتا ہے اور آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا کی بحالی چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے بلیک میل ہوگی تو آپ اس کے ساتھ پھر بات کریں گے، اس کے علاوہ نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کس کے ساتھ بات کریں گے، تو جب بات کرنے کی باری آئے گی کون بات کرے گا پھر تو اس وقت دیکھا جائے گا نا. ابھی آج بیٹھ کے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک سیاسی راستہ اپنا رہے ہیں اور اس سیاسی راستے میں ہم ایک گرینڈ نیشنل ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں، جس میں ہم مختلف لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے. اس وقت اگر جس اس ایجنڈے میں تو آپ پی ایم ایل این کو بھی کہہ سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں پی ایم ایل این میں کہتا ہوں عفنان صاحب آج میاں نواز شریف سے کہیں کہ یہ حکومتیں چھوڑیں اور وہاں پہ بیان دیں کہ فوج کی سیاسی مداخلت کے خلاف ہے، الیکشن 2024 کی بجائے نئے فریش صاف شفاف الیکشن کرائیں. تو میاں صاحب بھی آ جائیں، کیوں نہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو دیکھیں ہمیں کوئی ایک وے چارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ جی یہ کام ہمیں کرنے چاہیے ملک کے اندر جمہوریت کی بہتری کے لیے. جو بھی نئے الیکشن گزارش نہیں کوئی نیا بات یہ ہے کہ آپ لوگ جس نظام کی جس الیکشنوں کی آپ برا لگ رہا ہے وہ 2018 بھی وہی تھا. اگر آپ 2 منٹ بعد مان لیں اس سے بڑا آر ٹی ایس بٹھا کے آپ لوگ جو ہے چور دروازے سے آئے تھے، آج آپ کو اس کا برا لگنا شروع ہو گیا 2024 کا. بہت شکریہ.